خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، آج بھی ایک گہما گہمی رہی آپ کی پارلیمنٹ میں اور دوسری طرف سپریم کورٹ میں. آج 8 رکنی بینچ نے سماعت کی اور اس کے بعد ایک 8 صفوں پر مشتمل ایک فیصلہ بھی آیا. سب سے پہلی خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو کہ انہوں نے پاس کیا تھا اس پہ اب عمل درآمد جو ہے وہ سپریم کورٹ نے روک دیا ہے. اور یہ مافیا کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے سب سے پہلی شکست جو تھی وہ یہ تھی. 2 مئی تک جو ہے وہ اب ہیئرنگ جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے اور 2 مئی کو عدالت جو ہے وہ دوبارہ لگے گی. خواتین و حضرات، نون لیگ کا اور آصف علی زرداری کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا پلان یہ تھا کہ کسی طرح سے 20 اپریل سے پہلے یہ معاملات ہو جائیں، اور جس میں کہ انہوں نے بہت ساری شرائط رکھی تھی. خواتین و حضرات، اس میں نواز شریف کی نااہلی کے متعلق بات چیت تھی، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی پاورز کو کم کرنے کی بات تھی، اس کے علاوہ سو موٹو والی بات کم کرنے کی بات تھی. پھر اس میں یہ بھی تھا کہ جو چیف جسٹس جو بینچ بناتے ہیں اس کی پاورز بھی ختم کرنی تھی. لیکن سپریم کورٹ نے بہت ٹیکنیکلی اور اکارڈنگ ٹو دی لا جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ اس وقت قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے دینے ہیں. سب سے پہلا، جس طرح آپ کسی بھی کیس کے حوالے سے عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت فوراً سب سے پہلے سٹے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے یہ کیا کہ اس 8 رکنی بینچ نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ اس بل پر جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے وہ فوراً روک دیا جائے. اور یہ خبر جو ہے یہ موت بن کر پی ڈی ایم پر جو ہے وہ وارد ہوئی، اور یہی وجہ تھی کہ آج سوشل میڈیا اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سارا دن جو ہے اسی حوالے سے جو پرو نون لیگ اور پرو پی ڈی ایم صحافی ہیں وہ سارا دن یہی پیٹتے رہے اور اس بینچ کو متنازع، جیسے کہ پہلے بھی جوڈیشری پہ اور اس عدالت پہ انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں نون لیگ کا جو لفافی صحافی ٹولہ ہے، یہی آج بھی ان کا وہ چلتا رہا. اس میں آج جس وقت ہیئرنگ ہوئی تو اس میں ایک کامنٹ یہ بھی آیا کہ ایک اسی طرح کا بل حسبہ بل کے نام سے کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے بھی پیش کیا گیا تھا. ایک الگ ہی قانون تھا، یعنی کہ ایک طرف تو آئین تھا اور ایک اور آئین پیش کیا گیا تھا مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، جس کو کہ سپریم کورٹ نے اس وقت بھی رد کیا تھا اور اس کا حوالہ بھی آج دیا. آج سپریم کورٹ میں تمام فریقین کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے، جس میں کہ سیاسی پارٹیز کو نوٹس جاری ہوئے، اٹارنی جنرل کو ہوئے، بار کونسل کو ہوئے، پاکستان بار کونسل کو ہوئے. اس کے علاوہ عدالت نے یہ کہا کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا اگر کوئی وکیل آنا چاہتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ اجازت ہے. خواتین و حضرات، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت اس قسم کی کوئی بڑی ہیئرنگ جو نیشنل لیول کی جس وقت بات ہو رہی ہو، کیونکہ اس وقت ملک سے کھلواڑ ہو رہا ہے، تو اس طرح کی ہیئرنگ کو جو ہے وہ پبلک کر دینا چاہیے تاکہ یہ جو گھٹیا چہرے اس وقت پاکستان پر مسلط ہیں وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آئیں، اور لوگ جس وقت وہ عدالت میں پیش ہوں تو آ کے ان کو لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا موقف اصل میں کیا ہے. خواتین و حضرات، عدالت نے آج جو اپنا 8 صفحاتی جو فیصلہ حکم نامہ جاری کیا، اس میں عدالت نے بہت کنسرن شو کیے اور برہمی کا بھی اظہار کیا کہ آپ عدلیہ کی آزادی کو آپ روک نہیں سکتے، آپ عدلیہ کے اختیارات پہ قدغن نہیں لگا سکتے، شب خون نہیں مار سکتے، اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے. یہ ان کے پیراگراف نمبر 12 یا 13 میں یہ ساری بات جو ہے وہ ان ڈیٹیل کی گئی ہے. اور عدالت نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کی عزت کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ اور آئین کے اگر برخلاف کوئی کام ہوگا ہم اس کو بہت باریکی سے دیکھیں گے، اور کوئی بھی اگر غیر قانونی کام ہوگا تو ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. خواتین و حضرات، ہمارا آئین جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے. اب ہمارے جو دیکھنے والے سامعین اور ناظرین ہیں ان کو ایک بات یہ دیکھنی ہے کہ یہ ایک ملک پاکستان کا قانون ہے. فرض کریں اب پی ڈی ایم نے اس کے بالکل پیرلل ایک اور اپنا قانون اپنے مفادات کے لیے، اپنی پسند کے لیے، انہوں نے آئین میں پہلے بھی بہت ساری ترامیم کی، اس آئین کو کھلواڑ بنایا اور اب اس میں مزید تبدیلی لینا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، نہ صرف پی ڈی ایم کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کھڑے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہماری اسٹیبلشمنٹ، اس کے متعلق میں کیا کہوں کہ وہ اس وقت تاریخ کے اس موڑ میں ہے جہاں پہ اگر وہ صحیح راستے پہ نہیں کھڑے ہوں گے تو معاملات جو ہیں وہ بہت خراب ہو جائیں گے. خاموشی کہتے ہیں کہ نیم رضامندی ہوتی ہے، اور بالکل اس وقت بہت خاموشی کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ جنگ لڑ رہی ہے.
PDM کے ساتھ کھڑے ہو کے، کیونکہ جنرل باجوہ نے اس حکومت کو مسلط کیا، امریکہ کے کہنے پہ کیا، عمران خان کے پرو رشین سٹینس پہ کیا، عمران خان سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے امریکہ نے اپنے مفادات کی خاطر پاکستان کی ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ختم کیا، اور اس کی باقیات کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام جس مشکل وقت میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کا سارا کیا دھرا اسی جنرل باجوہ اور امریکن جو تھنک ٹینکس یا امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا کیا دھرا ہے۔ خواتین و حضرات، دوسری طرف آج بلز پاس ہو رہے ہیں، اور چونکہ مافیا کی حکومت ہے تو ہر طرح کے بل پاس ہو رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جی تمام اسمبلیز سے بل پاس ہوا کہ ہم فنڈز نہیں دیں گے، اور وزیر مملکت خزانہ وہ خاتون جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس معاملات یہ ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، ہم نے IMF پروگرام میں ہیں، پیسے نہیں ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ سوچئے کہ یہ اس حد تک جا چکے ہیں، اس کی کوئی ریزن ہے کہ کیوں ایسا کرنے پہ مجبور ہیں؟ کیونکہ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست آپ دیکھیں کہ آلریڈی ختم ہو چکی ہے۔ نون لیگ پنجاب سے، لاہور سے ان کا خاتمہ ہو چکا ہے، ان کی چند گنی چنی سیٹیں ہیں۔ اب تک کے جتنے سرویز آئے ہیں پنجاب میں، اس میں پاکستان تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے 2/3 میجورٹی، بلکہ کئی جگہوں پر کلین سویپ ہو رہا ہے۔ یہ وہ خوف ہے PDM کے دلوں میں کہ اب اگر عمران خان پاور میں آتا ہے، اب انہوں نے کہا کہ جی تمام صوبوں اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ایک دن ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر پنجاب میں پہلے الیکشن ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے پنجاب جو ہے وہ پورے پاکستان کا ڈٹرمن کرتا ہے فیوچر، کہ جنرل الیکشنز میں وہی پارٹی جیتی ہے جس کے پاس پنجاب ہوتا ہے، اور یہ سروس بالکل کلیئر ہیں۔ تو اب ان کو خوف یہ ہے کہ اگر پنجاب میں یہ جیت جاتے ہیں تو ان کی گورنمنٹ پنجاب میں ہوگی تو معاملات جو ہیں دھاندلی والے نہیں ہو سکیں گے، ایڈمنسٹریشن ان کی PDM کے نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے انہوں نے جو نئی چال چلی ہے کہ جی یہ بھی انہوں نے پاس کیا کہ جی تمام الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن ہوں گے۔ حالانکہ ہمارے آئین میں بالکل کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے اگر کوئی اسمبلی پہلے ٹوٹ جاتی ہے تو 90 دن کے اندر اندر الیکشنز جو ہیں وہ کروانے ہوں گے۔ تو انہوں نے آج ایک مزید قراردادیں منظور کی کہ جی اخراجاتی بل جو ہے وہ پاس کیا کہ ہم کسی قسم کے فنڈز نہیں دے سکتے۔ دوسری طرف کل سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے چیمبر میں جو ہے وہ کل بلایا ہے، اور اس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر آئیں گے، وہ بتائیں گے کہ کہاں پیسے پڑے ہیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں گے وہ کہ بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ میں اس ہیئرنگ میں موجود تھا سپریم کورٹ میں، جس میں کہ ہمارے اٹارنی جنرل جو کہ ایک نوجوان شخص تھے، ان سے جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا خسارہ $1.475 ٹریلین ہے۔ تو اس پہ جسٹس اعجاز حسن نے یہ کہا کہ اچھا اس میں 21 ارب جو ہے وہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے، تو اس میں وہ ریتھمیٹکلی اس کو پروو نہیں کر سکے، تو انہوں نے کہا کہ میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 0.01% بھی نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جھوٹ پہ مبنی سارے معاملات چل رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم پاکستانیوں کو اب جاگنا چاہیے۔ یہ صرف ٹھیکہ جو ہے وہ عمران خان کا نہیں ہے، یہ آپ کی اور ہماری بقا کی جنگ ہے، اور اس مافیا کے خلاف جنگ ہے، اور ان تمام لوگوں کے خلاف جنگ ہے جو اس مافیا کو جس طرح بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو جو ہے وہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ آزادی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ قوم جو ہے پچھلے 70-80 سال سے گھٹ گھٹ کے مر گئی، اور آج جس طرح کی اگر آپ دیکھیں کہ تعلیم کا میدان دیکھ لیں، صحت کا میدان دیکھ لیں، آپ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا شعبہ دیکھ لیں، تو ہم پستی اور گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، اور اس کا واحد اور واحد ذمہ دار یہ کرپٹ سیاستدان ٹولہ ہے، کرپٹ پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اور ان کے پیچھے بیٹھے وہ ہینڈلرز جو اربوں خربوں بنا لیتے ہیں لیکن کوئی ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ اس حد تک یہ لوگ ذہنی طور پہ پاگل ہو چکے ہوئے ہیں کہ آج انہوں نے نئی ایک بات کی کہ ہم جو ہے وہ ایک اور بل پہ بھی کوئی کام چل رہا ہے، جس پہ کہ شاید وہ بل دے دیا ہے یا لے کر آنا ہے، کہ جی وہ چیف جسٹس کی عمر کے حساب سے انہوں نے وہ کہا کہ جی ان کی عمر جو ہے وہ کم ہو جانی چاہیے۔ اب یہ اصل میں اتنے بوکھلا گئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر دوسرے دن ایک نیا ہتھ کنڈا لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور مقصد ان کا یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ڈی ٹریک کیا جائے۔ اس سے بڑا کھلواڑ خواتین و حضرات، یہ یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس ملک کا جو وزیر اعظم ہے اس نے ایک اسٹامپ پیپر دیا تھا، جس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن اس کے اوپر جو ہے
اس کو تاج پہنایا گیا، اس کو حکومت دی گئی، اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک کرپٹ آدمی اس کے پیچھے تھا، اس نے اپنی انا کی خاطر غیروں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان میں ان لوگوں کو پاکستانی عوام کے سروں پہ لا کر بٹھایا جنہوں نے اس ملک کا ہمیشہ سے نقصان کیا ہے، جنہوں نے آج اس ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ کا اور ہمارا جینا جو ہے وہ دوبار ہو چکا ہے۔ تو یہ چیف جسٹس کی عمر کی کمی والے معاملات بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال آج تاریخ میں اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی قسم کے پریشر لینے سے انکار کیا ہوا ہے۔ یقیناً ان پہ بہت پریشر ہوں گے۔ آپ یہ سوچئے کہ ایک صحافی پہ کتنا پریشر ہوتا ہے کہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب بول نیوز کے جو مارکیٹنگ ہیڈ ہیں ان کو بھی اٹھایا ہوا ہے، کافی دن ہو گئے ان کا اتا پتہ نہیں ہے۔ پاکستان میں سر عام بدماشی جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن اب چونکہ یہ اتنا ایکسپوز ہو چکا ہے معاملہ کہ نہ صرف وہ لوگ اپنی عزت کھو بیٹھے ہیں، نہ صرف وہ اپنا وقار کھو بیٹھے ہیں، بلکہ وہ علل اعلان یہ جو بدماشی کر رہے ہیں اب اس کے دن بھی جو ہیں وہ بہت کم رہ چکے ہیں۔ تو کل کا دن بھی امپورٹنٹ ہے، سپریم کورٹ ڈٹی ہوئی ہے، اور دوسری طرف نون لیگی صحافی مافیا جو ہے وہ اس بینچ کو، عدلیہ کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے الٹی سیدھی خبریں چلا رہے ہیں، ان کو کنٹروورشل ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ اس وقت واحد اور آخری امید نہ صرف عمران خان کی بلکہ پوری پاکستانی قوم کی بنی ہوئے ہیں، اور پوری پاکستانی قوم کی ان کو سپورٹ ہے۔ اور سپورٹ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ سپورٹ ان کی اس وجہ سے ہے کہ وہ آئین پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور آپ کو اور ہمیں مل کے جہاں موقع ملے اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ ہم نے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن، اس ملک کے آئین، اس ملک کے قوانین کی حفاظت کرنی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا خواتین و حضرات تو آنے والے دن پاکستان کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ یہ زندگی رہی تو کل نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔